السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور جہاں کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے دوست، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بڑا دھماکے دار بیان ہے۔ اس میں حضرت نے کیا کہا ہے کہ جنت کے اندر کون سی وہ نعمت ہے جو جنتی کو ملے گی، یا جنت میں اس کو وہ نعمت دی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوست، بنا دیری کیے آپ حضرت کی اس تقریر کو سماعت کیجئے گا۔ اب سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو جنت کا اس میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ وہ دیوان لگائے ہوں گے، بڑے بڑے محلات ہوں گے، جن کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی بنائی ہوگی۔ پورے زمین پر جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے بھی زیادہ ملائم۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ایسے باغیچے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسی نہریں جن کا پانی دودھ کی طرح سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا۔ یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے، اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا، دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان لڑکے بھی ہوں گے، حوران جنت وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی۔ وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا۔ بے شک یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا؟ ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے، اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے۔ جو چیز کی خواہش کرے گا، جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے۔ جنتی گھوم رہا ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا۔ وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء صالحین شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں، اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ۔ 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی۔ پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ۔ اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے، اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے، یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت
जन्नती को कुछ नहीं है कि नाबुरा, मौला करीम रब्बिहा हिजाबात नाबिरा। हटा देगा, जिसके तुम यहाँ सजदे करते हो, जिससे तुम गिड़गिड़ा कर मांगते हो, वो मौला जन्नत में पर्दे हटा देगा। बेशक। और फरमाया गया जन्नत की जी। सबसे बड़ी नेमत दीदारे इलाही है, सुभान अल्लाह। इसीलिए रमजान में भी मेरे आका ने फरमाया जी। इफ्तार करने वाले को दो खुशियां दी जाएंगी जी। कि जब बंदा इफ्तार सुभान करता अल्लाह। है तो उसके लिए भी ये फरमाया गया है कि जैसे ही वो इफ्तार करता है, सुभान एक तो अल्लाह, उसके बेशक। पेट ठंडे होने की खुशी है, गला तर होने की खुशी है, सुभान। लेकिन दूसरी खुशी हर इफ्तार सुभान करने वाले अल्लाह। रोजेदार के लिए कि रहमान फरमाएगा मैंने तेरा महफूज कर लिया है जन्नत में, अब तुझे मैं अपना दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह। रोजेदारों को हाय, अल्लाह का हाय, दीदार होगा, सुभान अल्लाह, तो ये सुभान जन्नती अल्लाह। जन्नत में पहुंच जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे। मैंने ये जो 2 आयतें आई थी उसकी तफसीर आपके सामने रख दी। सुभान फैसला तुम्हारे पास है, जिंदगी सुभान कैसी अल्लाह। गुजारोगे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जन्नत का जो बेशक। रास्ता है ना, जी। वो कैसा है, कांटों से भरा हुआ है। अल्लाह जी यहाँ दुनिया में जहन्नम का रास्ता फूलों से सजा हुआ बेशक। है, अल्लाह। बहुत ठंडा है, बहुत आरामदेह है। दोज़ख का रास्ता, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा, सीधा ही बोल रहा हूँ। अच्छा। जहन्नम का रास्ता फूलों से अल्लाह। सजा हुआ है और जन्नत का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। अल्लाह जी। मेरे आका ने फरमाया यहाँ दुनिया में कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उस पर अगर कोई चल गया तो वो कांटे खत्म होते ही उसके लिए जन्नत के बागात हैं। सुभान और जो अल्लाह। दुनिया में इन फूलों के रास्ते को कांटों चुन से लिया भरा दोज़ख हुआ के, है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होगा उसके बाद सिर्फ आग ही आग है, अल्लाह, आग अल्लाह। ही आग या है। अल्लाह रे। चुनो कौन सा रास्ता, तुम यहाँ के फूल चाहते हो बागात हैं या बेशक। फिर आखिरत के बागीचे, या यहाँ के कांटे और आखिरत की आग। ये तुम्हारे हाथ में है, आग किस ही तरह आग है, से कांटे तुम ही अपनी कांटे। जिंदगी को मुतय्यन करते हो। अल्लाह अपना रहम करम अता फरमाए। आखिरत है, हमें आखिरत के बागीचे अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब क़िबला का बड़ा बेहतरीन इस्लाही बयान को समाअत किया। इस बयान को सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दिल वाकई नरम हो गया होगा। तो प्यारे, मेरी मेहनत को देखते हुए और इस वीडियो को बराए ईसाले सवाब की नियत से अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में जरा जमा कर और दबा कर शेयर कर देना मेरे प्यारे भाई। और अगर मुझको आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर देना, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर देना प्यारे। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सामाईन व सामिआत को हमेशा शाद और आबाद रखे, और भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, मुझ नाचीज़ मोहम्मद शरीफ को भी और मेरे तमाम ऑडियंस हज़रात को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व